جواب شکوہ یہ انہوں نے اس کے جواب میں لکھا، چونکہ لوگوں نے جو انہوں نے شکوہ لکھا تھا اس پر بہت اعتراض کیا، بہت شدید اعتراض ہوا، اور مسلمانوں نے سوچا کہ یہ تو اللہ کی شان میں بے ادبی ہے، یعنی چاہے چند مسلمانوں کے دل میں ایسے اشکال ہوں بھی صحیح، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، اور بعض نے تو کفر کا فتویٰ بھی دے دی کہ علامہ اقبال جو ہے وہ کافر ہو گئے یہ شکوہ۔ تو انہوں نے پھر جواب شکوہ واللہ عالم پہلے سے لکھ رکھی تھی یا اس کے جواب میں لکھی کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے بندے سے۔ سٹارٹ اس کا یہاں سے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کہتے جو بات دل سے بندہ کہتا ہے نا تو اس کی ایک پرواز ہوتی ہے، وہ آسمان تک جاتی ہے، چاہے اس کے بظاہر پر ونگز نہیں ہوتے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، یعنی ونگز کی بات، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ ایک آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، یعنی انسان مٹی کی چٹکی ہے نا۔ غافل آداب سے سکاں زمین کیسی ہیں، شوخ و گستاخ پہ پستی کے مکین کیسی ہیں۔ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائکہ یہ وہی آدم ہے۔ یعنی اللہ سے بھی شکوہ کر رہا ہے، حالانکہ یہ وہی آدم ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات کہا اور فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو۔ کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے کیا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ و منزل ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دربار تو ابھی بھی کھلا ہے، مسجدیں ابھی بھی کھلی ہیں، سجدہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے تو ہمیشہ انسان کی ہڈیاں اور جوڑ اللہ نے دے رکھے ہیں کہ سجدہ کرنا چاہے کر سکیں، لیکن کس کو راہ دکھائیں؟ وہ راستے میں چلنے والا بھی تو ہونا۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعبیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا میں بھی نہیں دیتے ہیں۔ فجر میں آج مسلمانوں کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اکثر نوجوان چونکہ بتاتے رہتے ہیں کہ باقی نمازیں ہو جاتی ہیں، فجر مشکل ہے۔ تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے، جب کوئی کہتا تھا نا کہ حضرت فجر میں نہیں اٹھا جاتا تو حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب ہے پیار ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ یہ حضرت یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں تم پہ صبح اٹھنا کتنا مشکل ہے، ہم سے کب ہے پیار ہاں نیند تمہیں پیاری۔ کیوں جی پیاری؟ تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، آزاد رہنے والا، ہر وقت سنیکس کھانے والا، برگرز کھانے والا، شورمے کھانے والا، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے۔ رمضان کی قید بڑی مشکل ہو جاتی ہے یار، صبح سے منہ بند کیا ہے سحری سے لے کر مغرب، بہت لمبا ٹائم ہے، کون اتنا پاکا کرے۔ نوجوانوں کو کچھ نہ ملنا چوئنگم چبانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کوئی کیلوریک ویلیو بھی نہیں، بس خام کا منہ چل رہا ہے، چلی جا رہا ہے، عادت ہے منہ چلانے کی۔ تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہیں آئین وفاداری ہے۔ خیر اشعار تو بہت زیادہ ہیں، آپ اپنے طور پہ پڑھ بھی لیجئے گا، یہ بڑے زبردست اشعار ہیں۔ میں اس کا جواب شکوہ کا آخری شعر جو بہت زبردست ہے، کلوزنگ بڑی کمال کی ہے۔ عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔